گفتگو کے آغاز سے قبل نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے. اس وقت سورہ نساء کی 140 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ 141ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم. منافقین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین یتربصون بکم تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ پس اگر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و کامرانی ہوتی ہے قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وإن کان للکافرین نصیب اور اگر کافروں کے لیے کامیابی کا کوئی حصہ ہوتا ہے قالو تو یہ لوگ کہتے ہیں منافقین الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے. وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اے کافروں کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غلبے کی کوئی راہ نہیں بنائے گا. اس آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کا کوئی مذہب کوئی عقیدہ نہیں ہوتا. منافقین کا معاملہ تو یہ تھا کہ جہاں انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا ادھر ہی چلے جاتے تھے. اگر کامیابی مسلمانوں کو ملتی جنگ وغیرہ میں تو یہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے اور کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے تو غنیمت میں مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے یہ کہتے تھے. یعنی انہیں تو مال ملنا چاہیے. دنیا کی دولت کے لیے کبھی کافروں کے ساتھ چلے جاتے کبھی مومنوں کے پاس آ جاتے. اور اگر یہ دیکھتے کہ کامیابی مسلمانوں کو نہیں ملی بلکہ کافروں کو کامیابی ملنے والی ہے تو ان کے پاس پہنچ جاتے کہ کیا اور ان سے کہتے کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا. غالب تو ہم ہی تھے اور اس کے باوجود جنگ وغیرہ میں تم ہمارے سامنے آ جاتے تھے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے تھے تو مال غنیمت میں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. تو اس طریقے سے ان کا کوئی مذہب کوئی عقیدہ نہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ منافق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہاں چلا جاتا ہے. آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کہیں بھی چلے جاتے ہیں. اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کہیں بھی چلا جائے. آج بھی ہمارے درمیان بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں اگر فائدہ کافروں کے پاس دکھائی دیتا تو کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں. انہیں اگر اپنا فائدہ دکھائی دیتا تو مندروں میں جانے سے بھی اعتراض نہیں کرتے. ہوتا کہ نہیں؟ انہیں اگر اپنا فائدہ دکھائی دیتا تو کافروں کے تہواروں میں شامل ہو جاتے ہیں. انہیں اگر اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے تو ہولی دیوالی پر مبارکباد دینے میں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ وہ محض اپنا فائدہ دیکھتا ہے اسے دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. لہٰذا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ فقط اپنے فائدے کے لیے دین کا سودا نہ کریں. اگر دین کسی کام کو منع کر رہا ہے مذہب ہمارا کسی کام کو منع کر رہا ہے تو پھر فائدہ نہ دیکھا جائے بالکل بھی. ہمارے دین نے منع کیا ہے کہ آپ کو مندر میں نہیں جانا, آپ کو پوجا نہیں کرنی, آپ کو کسی مورتی پر جو ہے وہ مالا نہیں چڑھانی. ہمارے مذہب نے منع کیا ہے. اب اگر اس میں آپ کا فائدہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ ہم نیتا بن جائیں گے, آپ کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے ہم سیاسی لیڈر بن جائیں گے, آپ کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا مالا ڈال دی مندر پر تو یہ ہندو نیتا ہمارے کام آ جائے گا, تو یہ منافقت کی علامت ہے, یہ نفاق کی علامت ہے. مذہب نے اگر پابندی لگا دی تو آپ کسی طرح کا وہاں فائدہ نہ دیکھیں بلکہ مذہب کو دیکھیں. یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر آپ نے اپنے فائدے کو دیکھا تو یہ نفاق کی علامت ہے, منافقت کی علامت ہے. آگے اللہ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اے منافقین تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر غلبے کی کوئی راہ نہیں بنائے گا، یعنی کافر مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ کی بہت سی تفسیریں بیان کی گئیں۔ صاحب قرطبی نے جو سب سے پسندیدہ تفسیر بیان کی، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان مکمل طریقے سے اپنے مذہب پر عمل پیرا رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد، آپ کی محبت کو اپنے دل میں ڈالنے کے بعد ہر کام اللہ اس کے رسول کی مرضی کے موافق کریں، تو دنیا کی کسی طاغوتی طاقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ مسلمانوں کو پسپا کر دے۔ یہ مطلب ہے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ مومنوں پر کوئی راہ نہیں بنائے گا جب تک مسلمان اپنے مذہب پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہیں۔ آج جو کافر مسلمانوں پر غالب آ رہے ہیں، طاغوتی طاقتیں مسلمانوں کو کمزور کر رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے مسلمانی کا راستہ چھوڑ دیا۔ جو ایمان کا راستہ تھا وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، احکام خداوندی کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بجائے غیروں کی ذات پر بھروسہ کرنے لگے، مسلمانوں کو دوست بنانے کے بجائے غیروں سے دوستیاں کرنے لگے۔ مسلمان جو ہمارے حکمران ہیں، جو بادشاہان ہیں مسلمانوں کے، مسلم ممالک کے، تو بجائے مسلم ممالک سے اپنے مضبوط تعلقات کے کافر ملکوں سے مضبوط تعلقات بنا رہے ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے ملکوں سے مضبوط تعلقات بنا رہے ہیں۔ تو دین کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے غیر ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، ورنہ سچائی یہ ہے کہ مسلمان جس دن مکمل طریقے سے اسلام کے راستے پر آ گیا تو پھر سے مسلمان ہی دنیا میں مضبوط ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، منافقین چاہ رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ گویا منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دھوکہ بازی کی وجہ سے انہیں سزا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب یہ لوگ نماز کی جانب جاتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑے مرے دل سے نماز پڑھتے ہیں، بڑی سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین چونکہ نماز تو ان کا مقصد ہوتا نہیں، وہ تو اپنے آپ کو چونکہ انہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا ہے، انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی لینا ہے، تو بظاہر وہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن بڑے مرے دل سے۔ اللہ فرما رہا ہے بڑے مرے دل سے، یعنی صرف دکھاوے کے لیے۔ اگر مسلمان نہ ہو وہاں تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد بہت جلدی سے مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تسبیح، نہ تحلیل، نہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو منافق، یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے کہ منافق جو ہوگا وہ نماز کو دل سے نہیں پڑھے گا، یا نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھے گا، دل سے نہیں پڑھے گا، وہ اس پر نماز بھاری ہوگی، وہ چاہے گا جلدی سے کسی طریقے سے 4 رکعتیں پوری ہو جائیں اور جلدی سے مسجد سے نکلوں، دعا بھی نہیں مانگے گا۔ یہ منافقین ایسے کرتے تھے، دعا بھی نہیں مانگتے تھے، نماز کے بعد جماعت ہوئی نکل جاتے تھے۔ تو یہ نفاق کی علامت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ کسی کا دل نماز میں نہ لگے، نماز کو دل سے نہ پڑھے، بوجھ سمجھے اپنے اوپر نماز کو۔ نماز، جو سچا مومن ہے وہ نماز کو بوجھ نہیں سمجھے گا اپنے اوپر، نماز کو دل سے پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت امام غزالی نے اس کو ذکر کیا۔ حضرت حاتم اصم بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟
جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حضرت حاتم اصم بیان کرتے ہیں کہ سنو، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں۔ کامل وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کو صحیح انداز سے کرتا ہوں، اچھے طریقے سے کرتا ہوں۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہوں، نماز جہاں پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہوں، اور بیٹھنے کے بعد اپنے اعضاء کو، جسم کے اعضاء کو مکمل طریقے سے جمع کرتا ہوں، یعنی جمع کرتا ہوں، سارے اعضاء کو نماز کے لیے تیار کرتا ہوں، یعنی اپنے پورے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا دیتا ہوں، اپنی توجہ کو اللہ کی جانب کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میری حالت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ تصور باندھتا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، کعبہ معظمہ ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں، یعنی میرے قدموں کے نیچے پل صراط ہے، اور میں یہ تصور باندھتا ہوں کہ میرے بائیں جانب جہنم ہے اور دائیں جانب جو ہے وہ جنت ہے، یہ تصور باندھتا ہوں، اور یہ تصور باندھتا ہوں میرے پیچھے ملک الموت کھڑے ہیں کہ کب نہ جانے کب میری روح قبض کر لیں، یہ تصور باندھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب رکوع کرتا ہوں تو ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنے آپ کو عاجز تصور کرتے ہوئے، عاجزی دکھاتے ہوئے رکوع میں جاتا ہوں، اور پھر ڈرتے ڈرتے سجدے میں جاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھتا ہوں، پھر سجدے میں جاتا ہوں، اور نماز کے دوسرے افعال کو ادا کرتا ہوں۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی پھر میں یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ حضرت حاتم اصم یہ بزرگ ہیں۔ تو جب آدمی اس انداز سے نماز پڑھے، وہ یہ سوچے کہ سامنے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے، اور پیچھے ملک الموت ہے، اور قدموں کے نیچے جو ہے وہ پل صراط ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اتنے تصورات آدمی باندھ لے گا تو پھر نماز میں اس کا ذہن اور تصور کیا دنیا کی طرف جائے گا؟ بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ تو نماز کا یہ ایک بہترین طریقہ جو ہے حضرت حاتم اصم سے منقول ہے کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی سب سے پہلے تو چونکہ نماز کی کنجی وضو ہے، وضو آدمی کا اچھا ہونا چاہیے۔ وضو ہی صحیح نہیں ہے، چہرہ صحیح کر کے دھلا ہی نہیں ہے، جلدی جلدی چھپک کے مار لیے، بھئی چہرہ آپ کو ایسے دھونا ہے کہ آپ کے چہرے پر ایک بال کی جگہ بھی اگر ایسی باقی رہ گئی جہاں سے پانی بہا نہیں، کم از کم 3 قطرے پانی کا بہنا ضروری ہے، 3 بوند پانی کا بہنا ضروری ہے، تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور جب وضو نہ ہوگا تو وضو چونکہ نماز جو ہے وضو پر موقوف ہے، تو نماز ہوگی نہیں آپ کی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کا وضو اچھا ہونا چاہیے، اس کے بعد نماز جب پڑھو تو پھر نماز سارے تصورات کو، سارے خیالات کو باہر چھوڑ کے آ جاؤ۔ نماز میں جب کھڑے ہو جاؤ تو آپ سوچ لو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اور سوچ لو کہ دائیں جانب جنت اور بائیں جانب جہنم اور نیچے پل صراط اور پیچھے ملک الموت، چونکہ ملک الموت کا تو پتہ نہیں نا بھئی کب روح نکل جائے آدمی کی، نماز میں بھی تو موت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ڈرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ایسی نماز پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی۔ جب بھی آدمی اپنی نماز پہ بھروسہ نہ کرے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہاں تو ایسے تو منافقین کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ منافقین نماز کو بھاری سمجھتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں کہ کیسے جلدی سے بھاگ جاؤں۔ آج تو بلکہ یہ منافقت کی نشانی بہت زیادہ لوگوں میں آ گئی۔ اب نماز کو لوگ دل سے نہیں پڑھتے، سب نہیں، اللہ کے بندے ہیں جو دل سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ جلدی سے یہ سوچتے ہیں کہ کیسے جو ہے اگر امام صاحب کی ذرا سی قرأت بھی لمبی ہو جائے نا تب بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یار بڑی مطلب دشواری دکھائی دیتی ہے کہ لمبی صورت پڑھ دی امام صاحب نے۔ ایک صاحب مجھ سے آ کے کہنے لگے ایک دن جمعے میں، بولے میں یہاں اس لیے آیا تھا کہ وہاں جہاں پڑھتا تھا تو وہاں بڑی لمبی صورتیں پڑھتے تھے امام صاحب، تھا میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، یہاں چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو آپ، تو اس لیے میں یہاں کو آ گیا، لیکن آج آپ نے بھی لمبی پڑھ دی۔ ہاں تو یہ کیا مطلب، نماز میں مزہ نہیں آ رہا تبھی تو اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو آدمی جب نماز کو دل سے پڑھے گا نا اور قرآن کو سنے گا تو یہ سوچ کے سنے گا کہ قرآن جو یہ آیت جو نماز میں پڑھی جا رہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ تعالی ہم سے بات کر رہا ہے۔ ہاں تو نماز کو آدمی کو دل سے پڑھنا چاہیے، اور جس دن دل سے نماز پڑھنی شروع کر دی نا
اور نماز قبول ہونی شروع ہو گئی تو پھر وہ نماز آپ کے لیے سرور کا باعث ہوگی، یعنی نماز میں آپ کو مزہ آنے لگے گا، ایٹومیٹک مزہ آنے لگے گا۔ ہاں، نماز میں مزہ نہیں آ رہا تو پھر قبولیت کا کچھ پتہ نہیں، ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ جس دن دل سے پڑھنے لگو گے انشاءاللہ مزہ آنے لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ منافقین نماز کی جانب کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے مرے دل سے اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اچھا، لوگوں کو دکھانا کہ لوگ اگر کوئی موجود ہے تو آپ بڑے صحیح کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوئی موجود نہیں ہے تو جلدی جلدی جو ہے ٹبے مار رہے ہیں، تو یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ منافقوں کی نشانی ہے یہ بھی کہ وہ اگر لوگ موجود ہوتے تھے تو یا تو نماز کو بڑے صحیح کر کے پڑھتے تھے، اور اگر کوئی موجود نہیں ہوتا تھا تو یا تو پڑھتے ہی نہیں تھے، اور پڑھتے بھی تھے تو جلدی جلدی رکھتے پوری کری اور بھاگے۔ تو یہ بھی دکھانے کے لیے، یعنی ریاکاری، مومن میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جو سچا مومن ہے وہ دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اللہ کو یاد بہت کم کرتے ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کم کرنا۔ آدمی کو اپنا شیڈول بنا لینا چاہیے کہ 24 گھنٹے کا ایک شیڈول بنا لینا چاہیے آدمی کو کہ 24 گھنٹے میں مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ مثلا کہ مجھے جو ہے وہ فجر کی جماعت سے مثلا 20 منٹ پہلے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد مجھے مسجد میں جانا ہے، سنتیں پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد مجھے جو ہے وہ 10 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اس طریقے سے اس کے بعد مجھے ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد مجھے اپنے کام کاج کے لیے جانا ہے، کام کاج کے آنے کے بعد میں پھر مجھے جو ہے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آدمی کو ایک شیڈول جو ہے وہ اپنا تیار رکھنا چاہیے، کس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ عشاء کے بعد اگر قرآن پڑھنا تو روزانہ کی پابندی ایک وقت بنا لو، 10 منٹ کا، 20 منٹ کا، کہ ہمیں اتنی دیر، یا سوتے وقت آپ کو کوئی وظیفہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ، اس طریقے سے کسی نہ کسی تسبیح کا یہ ایک شیڈول بنا لینا چاہیے، ایک نظام، ایک وقت متعین کر لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا۔ اور پھر آدمی کو یہ محاسبہ بھی کرنا چاہیے سوتے وقت میں نے آج کتنا اللہ کو یاد کیا۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنے کا یہی مطلب ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آپ کے دل میں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں، عظمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی، عفو و درگزر، بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، اللہ کا عذاب، یہ سب بھی آئے ذہن میں، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے۔ تو آدمی کو اللہ تبارک، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنے کاموں کے ساتھ بھی آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے آپ نے جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنا شروع کر دیا، الحمدللہ کہنا شروع کر دیا آپ نے، کام تو آپ کا ہو ہی رہا۔ راستے میں آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے آپ نے جو ہے وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دی، تو یہ اللہ کو یاد ہی تو کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا کام بھی بند نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی جاری رہے گا، آپ کے کام میں بھی برکتیں ہو جائیں گی، اور آپ کو مومن کی جو عظیم نشانی اللہ کو یاد کرنا وہ بھی آپ کے اندر پائی جائے گی۔ تو اللہ کو یاد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ، اللہ کی رحمت وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ زبان پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہماری آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، تو ہماری زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، شیرینی پیدا کر دیتا ہے، اور تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تاثیر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان کو اللہ مؤثر بنا دیتا ہے، ہم کسی سے کوئی بات کہیں گے تو سامنے والا جلدی سے امپریس ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا، اثر ڈالے گی آپ کی بات۔ ہاں، تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ہمیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اس کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، یعنی ایمان و کفر کے درمیان ڈگمگاتے رہتے ہیں، ڈاوا ڈول رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف، کبھی ایمان والوں کی طرف، کبھی کافروں کی طرف۔
فیصلہ بھی نہیں کر پاتے یار کیا کریں، پکے مسلمان بنے یا پکے کافر بنے، کدھر کے نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے ہوتے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور نہ ادھر کے ہوتے ہیں، یہ کدھر کے نہیں ہوتے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کسی اچھے انسان کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے دکھا دیے، یہ کفر کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، یہ سچائی کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے۔ اس کے باوجود آدمی ایمان کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، آدمی سچائی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، آدمی حق کے راستے کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ باطل کے راستے کو اختیار کرتا ہے، شیطان کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اسے پھر ایسی گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہ حق کی طرف آتا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ کسی اللہ اچھے آدمی کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، نہیں، آدمی اگر اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اچھائی کو مزید اور قوت دے دیتا ہے۔ ہاں، اور اللہ کسی کو گمراہ کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل پر کفر کی مہر لگا دے، تو پھر کائنات میں کوئی نہیں ہے جو اسے حق کی جانب لا سکے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے اے محبوب آپ بھی اس کو حق کی جانب نہیں لا سکتے اگر میں نے گمراہ کر دیا۔ ہاں، جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے، خاص طور سے ایسی مہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دلوں پہ کفر کی مہر لگائی وہ گستاخ رسول ہوتا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتی تو عموماً ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ان کے دلوں پر مہر تھی۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا باضابطہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی اب وہ دیکھنا چاہیں حق کو تو دیکھ نہیں سکتے، حق کو سننا چاہیں تو سن نہیں سکتے، حق کو قبول کرنا چاہیں تو دل پر مہر ہے قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ جب تک دنیا میں رہے اپنے محبوب کا وفادار بنا کے رکھنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ بار بار قرآن میں یہ کہا جاتا، بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ دھوکے مت پڑ جانا، بھول مت جانا اس بات کو، کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے۔ کافروں کو دوست کیوں نہیں بنانا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی جس سے دوستی کرتا ہے نا، دھیرے دھیرے اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور جب اس کی محبت اس کے دل میں آتی ہے تو اس کے کاموں کی محبت بھی آ جاتی ہے، دھیرے دھیرے اس کے مذہب کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ آپ نے کسی کافر کو دوست بنا لیا، گہرا دوست آپ کا وہ بن گیا، تو دھیرے دھیرے آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا مذہب کیسا اس کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے، وہ کہاں جاتا ہے، کبھی کبھی آپ اس کے ساتھ بھی چلے جائیں گے۔ بھائی دوستی ہوتی ہے تو دوستی میں تو آدمی چلا ہی جاتا ہے، وہ مندروں میں جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مندر میں بھی چلے جائیں گے، ایک نہ ایک دن جو ہے آپ اس کے مذہب کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور جب اس کے مذہب کو جاننے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذہبوں میں وہ پابندیاں نہیں ہیں۔ بھائی اسلام تو کہا گیا نا کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن کے لیے تو قید خانے میں، چونکہ قید خانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں جیل میں ہوتا ہے تو جیل کے اصول کے حساب سے چلتا ہے، جیل میں جو اس کے لیے ضابطے مقرر کیے گئے ہیں انہی ضابطوں کے حساب سے چلتا ہے۔ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم کے لیے باہر نکلے گا، اور اس وقت کے لیے اور یہ ٹائم ہوگا تو اندر چلا جائے گا، اس وقت میں اس کی گنتی ہوگی، یہ سارے کام جیل کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی مومن جو ہے، مومن کو قیود میں باندھ دیا گیا ہے کہ تجھے ظہر کا ٹائم آنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، تجھے عصر کا وقت آنا تو تجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، عشاء میں عشاء کی پڑھنی ہے، فجر میں فجر کی پڑھنی ہے، مغرب میں مغرب کی پڑھنی ہے، تجھے جو ہے یہ حق کا راستہ ہے، یہاں سے ادھر نہیں جانا، یہ باطل کا راستہ ہے، تجھے سچ بولنا ہے، جھوٹ کی طرف نہیں جانا ہے۔ تو یہ پابندیاں اسلام میں ہیں، یہ قیدیں اسلام میں ہیں۔ تو چونکہ دوسرے مذاہب میں اتنی قیدیں
نہیں ہے، وہاں نماز نہیں پڑھنی، وہاں زکوٰۃ نہیں دینی، وہاں حج نہیں کرنا، وہاں جو ہے 5 وقت جو ہے وہ باقاعدہ شیڈول کے حساب سے نماز کا کوئی پوجا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہاں تو جب چاہے پوجا کر لی، وہ بھی بہت مختصر معاملہ ہے۔ تو آدمی جب کافر سے دوستی کرے گا، اس کے مذہب کے بارے میں جانے گا، تو کبھی اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یار ہمارے مذہب میں تو بڑی پابندیاں ہیں، بار بار نماز پڑھنی، یہ کرنا وہ نہیں کرنا، یہ کھانا وہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے، مکروہ ہے یہ مکروہ نہیں ہے، بڑی پابندیاں ہیں اسلام میں۔ تو ان کا مذہب اچھا ہے، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہو پوجا کر لو، جب چاہو مت کرو، شراب چاہو پی لو، نہ چاہو مت پیو، یہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی آدمی کے دماغ میں اس کی دوستی کی وجہ سے اس کے مذہب کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے اسلام نے ابتدائی پابندی لگا دی کہ وہ سبب ہی اختیار مت کرو جس کی وجہ سے دوسرے کے مذہب کی محبت تمہارے اندر آ جائے۔ تو اسلام نے پابندی لگا دی کہ دوستی نہیں کرنی ہے تمہیں کہ تم اس کی طرف جاؤ۔ یہ ہوتا، ہم نے تجربہ کیا باضابطہ، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فقط کافر سے دوستی کی بنیاد پر خود بھی اسی کے مذہب میں چلا جاتا ہے، خود بھی اسی کے مذہب میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کافروں سے دور رہنے کا ہی حکم دیا گیا، اسی میں بھلائی ہے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کے مذہب کی محبت پیدا ہوئی تو ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اور ایمان ہی سب سے بڑی دولت تھی، وہ چلی گئی تو آپ کس کام کے؟ ہاں، اس لیے اللہ نے پابندی لگائی جگہ جگہ بار بار اس بات کو، یعنی اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر پاو پارے میں، آدھے پارے کے اندر اس طرح کی آیت ضرور آ جاتی ہے کہ کافروں سے دوستی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واضح دلیل بنا لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں۔ جہنم کے طبقات ہیں، اس کی وادیاں ہیں، کسی میں عذاب کم ہے کسی میں زیادہ ہے۔ تو منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافق کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا، یعنی کافر اور منافق، ایک ہے منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں، ایک ہے کافر جو کھلا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا کافر کو بھی اتنا سخت عذاب نہیں ہوگا جتنا منافق کو دیا جائے گا۔ کیوں؟ کافر تو کھلا ہوا ہے اپنے مذہب میں، اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، اور پھر رسول کی مخالفت کر رہا ہے، پھر اسلام کو چوٹ پہنچا رہا ہے۔ بھئی کوئی غیر آپ کے باپ کو گالی دے دے، آپ کو کوئی غیر گالی دے دے، کسی اور کا بیٹا، تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آپ کا خود کا بیٹا آپ کو گالی دے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ اسلام میں رہ کر کے اسلام کی کردار کشی کر رہا ہے، اس لیے یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ ہاں، اس لیے تو کہا جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی انہیں کافروں سے بدتر اسی لیے بتایا گیا کہ مسلمان ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ بول رہا کہ رسول اللہ کو دیوار پیچھے کا علم نہیں، یہ اپنے آپ کو، اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے باوجود جو ہے یہ کہہ رہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے اس سے جو کھلا ہوا کافر ہے۔ ہاں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور ہرگز آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی جو منافق ہوگا قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، کسی کی سفارش منافق کے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ فرمایا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا عفو و درگزر کرنے والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا مگر جو توبہ کر لیں، یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ منافق وہ منافق جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا، ہر وقت نبی کو اذیت پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ جنگوں میں مسلمانوں کو جنگیں ہروانے کے لیے پوری کوشش کی، اس کے باوجود اللہ کا کرم دیکھو، اگر یہ اب بھی منافق یہ توبہ کر لے، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے، واعتصموا باللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، واخلصوا دینہم للہ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، فاولئک مع المؤمنین،
تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، یعنی پھر یہ قیامت کے دن مومنوں کی فہرست میں ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا توبہ کر لیں، توبہ کے ساتھ ساتھ فقط توبہ کافی نہیں ہے، فرمایا وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لیں، یعنی یہ نہیں کہ توبہ کر لی بعد میں پھر ویسے ہی کام ہے، توبہ بھی کرنی، ایک تو توبہ کر لی سچے دل سے آدمی نے، اس کے بعد اصلاح کر لے، یعنی توبہ کرنے کے بعد توبہ پر قائم رہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نافذ کیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، یعنی فقط اب جو منافق ہے، یہ کافر ہے، فقط اسلام لانا کافی نہیں ہے اس کے لیے، یعنی اس نے وہ اسلام لے آیا، تو اسلام لانے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ پرانے جو اس کے باطل عقائد تھے ان سب کو چھوڑ دے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے آپ کے پاس آئے اور آپ اسے کلمہ پڑھائیں تو فقط کلمہ پڑھانا کافی نہیں ہے، بلکہ اسے مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، اللہ کی وحدانیت بتائیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول کی رسالت بتائیں کہ حضور اللہ کے رسول ہے، یہ بتائیں، یہ بتانے کے بعد اس کے جو باطل عقائد پہلے ہیں ان سے بھی توبہ کرانی، یعنی آپ یہ بھی اس سے کہلوائیں کہ میں نے اپنے باطل عقائد جو اس سے پہلے میرے تھے ان سب کو چھوڑ دیا اور میں نے مکمل طریقے سے دین اسلام کے عقائد کو اختیار کر لیا۔ یہ اور ایک بات اور، اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کبھی کبھی ہم ڈرتے ہیں، یار اگر اسے مسلمان بنا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو پھنس جائیں۔ بعض مرتبہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا بہت سے مولانا لوگوں کو بھی، اور وہ جو ہے تاخیر کر دیتے ہیں کہ چلو کل آنا تم، یا شام میں آنا یا دوپہر میں آنا اور ہم تمہیں کلمہ پڑھا دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کی، آپ کے پاس کوئی کافر آیا مسلمان بننے کے لیے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں 2 منٹ رک جاؤ، اگر اتنا بھی کہہ دیا، پورے دن کی بات تو بہت دور، اگر یہ بھی کہہ دیا 2 منٹ رک جاؤ یا ابھی آتا ہوں ابھی رک جاؤ، میں ذرا ایک کام کے لیے باہر جا رہا ہوں، تو آپ خود کافر ہو جاؤ گے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے یہ۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ اتنی دیر اس کے کفر پر راضی رہے، اور کفر پر ایک لمحے کے لیے بھی راضی رہنا یہ خود کفر ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان ہونے کے لیے آئے تو کلمہ تو آپ اسے فوراً پڑھا دیں، وہ پاک ہو ناپاک ہو، آپ پاک ہیں ناپاک ہیں، اس کی بھی کوئی وہ نہیں کہ آپ کو پاک ہو کر کے اسے کلمہ پڑھانا ہے۔ آپ فقط اتنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ، یہ فوری طور پہ آپ اسے پڑھائیں، جیسے وہ آیا آپ کسی بھی حالت میں ہو فوری طور پہ پہلے اسے کلمہ پڑھا دیں۔ باقی تفصیلات کے لیے اگر آپ ڈر رہے ہیں اب تو کلمہ آپ نے پڑھا دیا، اب آپ اسے سمجھا دیں کہ آپ جو ہے کسی قاضی کے پاس چلے جائیں، بریلی شریف چلے جائیں، پچھوجہ شریف چلے جائیں، کسی مطلب جو ہے مضبوط جگہ چلے جائیں تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ لکھت روپ میں ہو جائے، وہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ لیکن کلمہ پڑھانا آپ کے لیے فوری طور پہ ضروری ہے، یہ بھی نہیں کہ عالم کے لیے ہی، کسی بھی مسلمان کے پاس کوئی اگر آ رہا ہے مسلمان ہونے کے لیے تو وہ فوری طور پہ کلمہ پڑھا دے، بعد میں کسی عالم کے پاس بھیج دے، وہ نئے سرے سے سارے کام کرا دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کلمہ پڑھانا فوری طور سے ضروری ہے۔ یہ مسئلہ پڑھے لکھوں کو معلوم نہیں ہوتا بہت سے۔ تو اللہ نے فرمایا، آگے اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالی کیوں کر تمہیں عذاب دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں عذاب دے، وہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ان شکرتم، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرو، اللہ کا احسان مانو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالی تو بہت زیادہ قدردان ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے کوئی فائدہ تمہیں عذاب دینے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سزا دیتا تو اسے کوئی سکون ملتا ہے، اسے کوئی سکون میسر آتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، مجھے کوئی سکون نہیں ملتا، یہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں عذاب دینے میں۔
یہ تو اللہ نے اصول بنا دیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا. یہ سزائیں تو تمہیں اچھا بنانے کے لیے رکھی ہیں اس نے. تو اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کا احسان مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عذاب دینے میں. بھائی دنیا میں آدمی فائدے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی فائدہ نہیں ہے کوئی بھی. نہ کسی کو عذاب دینے میں اللہ کا فائدہ، نہ کسی کو جو ہے وہ جنت دینے میں اللہ کا نقصان. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ جو اچھا کام کرے گا اسے جنت دوں گا، جو برا کام کرے گا اسے دوزخ دوں گا. دینا نہیں چاہتا وہ عذاب. وہ اسی لیے تو اللہ نے معافی کا دروازہ لاسٹ وقت تک کھول رکھا ہے کہ بچ جائے بندہ عذاب سے. یعنی ہر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندے کو عذاب سے بچانا ہی چاہتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمتیں جو ہیں، کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے لوگوں کو بخشنے کا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ بخش دیا کرتا ہے بندے کو. تو آپ بندے کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. گناہوں سے حد درجہ بچنے کی کوشش، جتنا ہو سکے اتنا بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.